انتہائی قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان کے تحت چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام اور بنت اسلام۔ اسلام اور اسلام والی خواتین۔ اس مہینے میں اس اسلامی ملک میں، صرف اسلامی ملک میں نہیں بلکہ اسلامی ملک کے دارالحکومت میں، جس کا نام بھی اسلام کے نام پر اسلام آباد تجویز کیا گیا تھا، اس اسلام آباد کے شہر میں کچھ سالوں سے 8 مارچ کو نام نہاد یوم خواتین کے نام سے ایسی نازیبا، غیر اسلامی، غیر مہذب حرکات کی جاتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ خواتین کا اس نوبت تک آنا آخر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ عورت، خاتون، اس کی زندگی کے 4 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ اس کی پیدائش کا معاملہ ہے۔ بچی کی پیدائش پر والدین کے تاثرات، خاندان کے تاثرات، معاشرے کے تاثرات، معاشرے کے الفاظ، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بچپن سے، پیدائش سے شادی تک کی زندگی کا جو مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ شادی سے لے کر اس وقت تک ہے کہ جب تک اس کا خاوند حیات ہے، زندہ ہے۔ یہ تمام خواتین کے لیے تو نہیں، لیکن ایک یہ کیفیت بعض خواتین کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ طلاق کی وجہ سے خاوند سے جدائی ہو گئی یا خاوند کی وفات کی وجہ سے خاوند سے جدائی ہو گئی، تو گویا کہ یہ عمومی طور پر 4 مراحل ہیں عورت کے لیے۔ اگر عورت کی کیفیات کو دیکھا جائے، عورت کی حیثیت کو دیکھا جائے تو وہ بھی 4 ہی ہیں۔ سب سے پہلی کہ عورت کی جو حیثیت ہے وہ بیٹی کی حیثیت ہے، پھر ساتھ ہی دوسری حیثیت بہن کی حیثیت بن جاتی ہے، اور تیسری حیثیت وہ بیوی کی حیثیت ہے، اور چوتھی حیثیت وہ ماں کی شکل میں ماں کی حیثیت ہے۔ اگر ان چاروں نکات پر
بیٹی کی فضیلت کیا ہے، اسلام نے بیٹی کے لیے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، کیا احسانات کیے ہیں، بہن کی اسلام میں کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کتنی شان ہے، بیوی کی فضیلت میں جو احادیث ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ماں کا مقام، ماں کی عزت، ماں کی شان میں اگر ہم گفتگو کریں تو اس پہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات درکار ہونے چاہیے، اور اکثر آپ ان موضوعات پر سنتے رہتے ہیں۔ چاروں مراحل میں، چاروں حیثیتوں میں اسلام نے عورت کو وہ عزت، وہ عظمت عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر کسی نظام نے اور کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت اور عظمت اور وقار عطا نہیں کیا۔ پیدائش پر بھی، اس کی پرورش پر بھی، نگہداشت پر بھی، اس کی تربیت پر بھی اتنی زیادہ عظمت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر دو بیٹیوں کی والد والدہ تربیت کر دیتے ہیں، دو بیٹیوں کی، تو اس کے لیے جنت میں محل اسی طرح میرے محل کے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ بیوی اگر کی حیثیت سے عورت ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ سید الانبیاء ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگو اپنی بیویوں کا خیال کیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بیویوں کے ساتھ خیر کے معاملے کیا کرو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اگر تم میری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا اور میری بیویوں کے ساتھ تعلق کو دیکھ لو، میں سب سے بہتر اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کی حیثیت سے ہے تو پھر بھی شریعت کہتی ہے اس سے بڑھ کر اور ماں کی عزت کیا ہو سکتی ہے، جس چیز کے حصول کے لیے انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، کس کے لیے؟ جنت کے حصول کے لیے۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ ساری حیثیتوں میں عورت کی عزت، عورت کا مقام بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، ماں ہونے کے اعتبار سے، اصل میں عدم علم کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم شاید سمجھتے ہیں کہ صرف ماں کی عزت ہے۔ اسلام نے بیوی کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ اس پر بھی ویسے جمعہ ہونے چاہیے کہ بیوی کی فضیلت، لگے گا تو عجیب سا، تو لیکن اس پر بھی عنوان پر جمعہ تو ہونا چاہیے کبھی۔ بیٹی کی فضیلت، بیٹی کی عظمت، بہن کی شان، یہ سب اسلام نے ان کی فضائل، ان کے مناقب بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر ذمہ داریاں دیکھی جائیں، حقوق دیکھے جائیں، فرائض دیکھے جائیں، تو پھر ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہ مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ مرد اور عورتیں، خواتین، مرد و زن، یہ دونوں برابر نظر آتے ہیں۔ اسلام نے دونوں کو برابر میں رکھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت، کوئی فرق قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ عورت 6 نمازیں پڑھے گی، مرد 5 پڑھے گا۔ 5 نمازیں مرد پہ فرض ہیں، 5 نمازیں عورت پہ فرض ہیں۔ 30 روزے مرد پہ فرض ہیں، 30 روزے عورت پہ فرض ہیں۔ کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، شریعت نے برابر رکھا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے فضائل ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے۔ الرجال قوامون، اس کو سہارا اور آسرا دینے والا مرد کو بنایا ہے کہ مرد جس طرح کرسی یا چارپائی اس کے پائے ہوتے ہیں سہارا دینے کے لیے،
اس طرح مرد اس خاتون کی عزت اور اس معاشرے کے اندر رہنے کے لیے مرد ان قوام کی حیثیت رکھتا ہے، اس پاؤں کی حیثیت رکھتا ہے، اس عورت کی حفاظت کے لیے محافظ اور نگہبان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد پر فوقیت عطا کی ہے۔ ہر معاملے کے اندر، تمام امور کے اندر، تمام معاملات کے اندر مرد کو ہی عورت پر فوقیت نہیں دی۔ اسلام نے بہت سے معاملے کے اندر، صحابی آیا پوچھا سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی والدہ سے۔ اس کے بعد فرمایا امک، اپنی ماں سے۔ فرمایا ان کے بعد فرمایا امک، اپنی ماں۔ 3 مرتبہ آپ نے عورت کا ذکر فرمایا ہے، چوتھی مرتبہ آپ نے کہا اپنے والد کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ کچھ معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو فوقیت دی ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ کہا، عورت کو اس کے پاؤں کے تلے الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ آج عورت وہ اپنی اس عزت اور عظمت کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی مسلم خواتین تعلیم سے دور ہیں۔ آج کی مسلم خواتین کو پتہ نہیں کہ ہماری قرون اولیٰ کی جو خواتین تھیں انہوں نے دنیا کے اندر کیا کردار پیش کیا ہے۔ آج کی خاتون وہ چاہتی ہے کہ مجھے حقوق ملیں، لیکن ساتھ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے فرائض کو ادا کروں، جبکہ حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق کسی سے طلب نہیں کیے جاتے، حقوق یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، جو فرائض ادا کرتا ہے اسے حقوق مل جاتے ہیں۔ جو انسان فرائض ادا کرتا ہے حقوق خود بخود مل جاتے ہیں، لیکن انسان اگر فرائض ادا نہ کرے اور حقوق کی طلب کے اندر ساری اپنی طاقت لگا دے تو فرائض بھی ادا نہیں ہوں گے اور اسے حقوق بھی نہیں ملیں گے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان اسلامی خواتین کی۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم مردوں کو عورتوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ اس لیے کہ کچھ خواتین بھی مسجد میں موجود ہیں اگرچہ مردوں کی بنسبت کم ہیں، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ آپ ان میری باتوں کو کم از کم اپنی یا بیٹی کو یا بہن کو یا والدہ کو یا بیوی کو ضرور کم از کم ایک خاتون کو یہ اسلام کی وہ باتیں جو عورت کے حوالے سے ہیں ضرور ایک نہ ایک تک ضرور پہنچا دیجئے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کتنی ہی خواتین کا فائدہ ہو جائے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ خاتون ہیں، لیکن کیا ان کی زندگی کا کسی خاتون نے مطالعہ کیا؟ کس عمر کے اندر؟ 55 سال عمر، 55 سال عمر، نبی علیہ السلام غار حرا میں گھر کے اندر کھانا تیار کر رہی ہیں، مال کو چھوڑا ہوا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، سب چیزیں چھوڑ کر دین اسلام کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھوڑ کر اس چھوٹے سے گھر کے اندر آ چکی ہیں اور وہاں پہ بھی تنہائی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ زبان پر ایک مرتبہ بھی شکوے کا لفظ نہیں آیا کہ میں نے مال چھوڑا ہے خاوند کے لیے، میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے اپنے خاوند کے لیے، اور خاوند گھر پہ نہیں رہتا، خاوند تو غار حرا کے اندر جا کر یہ باتیں کر رہا ہے۔ کہا جس چیز میں خاوند کی خوشی ہے اسی چیز میں میری خوشی ہے۔ خاوند کی خوشی پر ساری خوشیوں کو قربان کر دیا۔ جس طرح میرا خاوند خوش ہے اس طرح میں خوش ہوں۔ خاوند میرا خوشحال ہوگا، خوش ہوگا تو مجھے سکون ملے گا، اگر میرا خاوند ہی خوش نہیں ہوگا تو مجھے سکون اور راحت کیسے مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام غار حرا میں ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوئی یہ جگہ وہ ذرا تصور کریں کتنا فاصلہ ہے، اگر شارٹ کٹ جائیں پھر بھی 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پتھریلا علاقہ، پہاڑی علاقہ ہے، ہموار علاقہ نہیں، میدانی نہیں ہے۔ اگر بائی روڈ جائیں تو 8-9 کلومیٹر کا شاید بنتا ہو سفر غار حرا کا، اور غار حرا میں ہموار پر نہیں ہے، وہ غار حرا وہ پہاڑ کے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ انسان اوپر کو چڑھتا جائے تب جا کر وہ غار حرا آتی ہے۔
اور یہ آج کل ہے جو کہ سہولت کر دی گئی ہے، راستہ آسان بنا دیا گیا ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے دیکھیں وہ راستہ کیسا ہوگا، اور کیسی تنہائی کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر کے اندر کھانا تیار کر کے وہ غار حرا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتی تھی۔ کہہ سکتی تھیں آپ نے رہنا ہے سارا کھانا لے کر جائیں، آپ نے وہاں پر عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، آپ جو مرضی وہاں پہ کھائیں، نہیں آپ عبادت کریں، اگر آپ اس چیز میں خوش ہیں تو میں آپ کو گھر سے کھانا دے کر آیا کروں گی۔ اللہ رب العالمین کا پھر نظام بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میں غار حرا میں تھا، اور آ کر کہا کہ اتت کا ختیجہ، آپ کے پاس آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے، معہا اداؤن، اس کے پاس کھانے کا کوئی ٹفن ہے، کھانے کا ٹفن ہے، کوئی برتن ہے، اس کے اندر ادامن، سالن ہے، روٹی ہے، پینے کی چیز ہے، وہ آپ کے پاس گھر سے چل پڑی ہے، راستے میں آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، اسے اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے سلام کہہ دینا۔ اسلام کی خاتون ہو، حقوق ادا کرنے والی، فرائض ادا کرنے والی ہو، تو رب کائنات آسمان سے اس خاتون کے لیے جبرائیل کے ذریعے سلام کو بھیج دیتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا منی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رب کا بھی سلام کہنا اور مجھ جبرائیل کی طرف سے بھی خدیجہ الکبریٰ کو سلام کہہ دینا، اور ساتھ بشرہا، اس کو خوشخبری دے دینا، ببیت فی الجنہ، جنت میں ایسے محل کی من قصب، جو موتیوں کو بنا ہوگا، لا صخب فی ولا نصب، اس محل کے اندر جانے کے بعد نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ وہاں پر افراتفری، شور، ہلچل وہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ موتی کا بنا ہوا محل خدیجہ الکبریٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ ویلیو دی ہے، عورت نہیں سمجھتی، عورت آج کل کی مسلم خاتون نہیں سمجھتی کہ اس کی قدر کتنی کی ہے اسلام نے۔ اسلام نے جتنی قدر، جتنی ویلیو، جتنی طاقت اس عورت کو دی ہے، شاید ہی، بلکہ شاید نہیں، کسی اور دنیا کے مذہب نے خاتون کو اتنی قدر اور اتنی ویلیو نہیں دی۔ صحابی ہیں ثابت بن قیس بن شماس، ان کی زوجہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، میری شادی ہوئی ہے ثابت بن قیس کے ساتھ، اکل مالی، جو میرے پاس مال تھا میں نے خاوند پہ نچھاور کر دیا، افنا شبابی، ساری جوانی میں نے خاوند کے لیے قربان کر دی، کبرت سنی، بڑھاپا چھا چکا ہے، اور میں نے اپنے بطن سے اپنے خاوند کے لیے اولاد کو بھی پیدا کیا ہے، میری اولاد بھی ہے، وقطع ولدی، میری اولاد جوان ہو کر وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، اور اب ہوا کیا ہے، کبرت سنی، بڑھاپا آ چکا ہے، میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا ہے انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اظہار کر لیا ہے، اب میں کیا کروں، بیٹے علیحدہ ہیں، میں کہاں پہ جاؤں۔ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے بیٹھی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ عورت نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہی، آواز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ رہی۔ سیدہ خولہ نے جو نبی علیہ السلام کو بات بتائی ہے اپنے خاوند کی، اس کی آواز سامنے بیٹھی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان تک نہیں پہنچ رہی، وہ غمزدہ ہو کر واپس لوٹنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج دیا، قرآن کریم کی 4 آیات دے کر بھیج دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ قرآن کریم کی 4 آیات کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کے حل کے لیے آسمان سے قرآن بنا کر پوری دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے قانون بنا کر نازل کر دیا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے زہار کر لے تو اس کا حل یہ ہے۔ اس سے بڑی اور ویلیو اور قدر کیا ہو سکتی ہے
کہ جو بات سامنے بیٹھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں سنی، وہ 7 آسمانوں کے اوپر رب کائنات نے سن لی۔ صلح حدیبیہ دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اشارے کر رہا ہوں، تفصیلی گفتگو ہے یہ، اشارے صرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، واپس جانا ہے، احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، سر منڈوا لو۔ یہ ایسا فیصلہ تھا جو کہ اچانک لیا گیا، اور بالکل الٹ، گھر سے وہ تیار ہو کر آئے ہیں، سب کچھ کریں گے، اچانک یہ فیصلہ سنا دیا۔ صحابہ کرام کے دل ابھی قبول نہیں کر رہے، ٹائم لگے گا، ایسا بڑا فیصلہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کہاں پہ گئے؟ گھر میں، کس کے پاس؟ عورت کے پاس۔ عورت کی ویلیو دیکھیں، ام سلمہ کے پاس۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معاملہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جانور ذبح کر دو، جانور ذبح نہیں کر رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ سر منڈوا دو، سر نہیں منڈوا رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی فقاہت دیکھیں، ان کی اس جانچ کو دیکھیں کہ اب کیسا فیصلہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کہیں نا، آپ ان کے سامنے کریں، آپ خود سر منڈوا دیں، ان کے سامنے خود جانور ذبح کر دیں، اپنے احرام کو اتار دیں، پھر دیکھیں یہ سارے آپ کے پیچھے کریں گے۔ نبی علیہ السلام گئے، ایک عورت کی بات کو سن کر، یہ نہیں کہ باہر میں جا کر لوگ کہیں گے عورت دی گل سن کے آ گیا، نہیں، عورت کو ویلیو دی ہے اسلام نے، اس کو قدر دی ہے، بات مناسب تھی، بات موزوں تھی، بات اچھی تھی، انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، اس کی تفہیم دیکھیں، اس کا فہم دیکھیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فہم دیکھیں، اس کی سمجھ دیکھیں۔ کہا اس طرح صحابہ کرام آپ پر عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر گئے، جانور کو ذبح کیا، صحابہ کرام نے جن کے پاس جانور تھے ذبح کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے سر منڈوایا، صحابہ کرام نے سر منڈوا دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کھول دیا، صحابہ کرام نے بھی احرام کھول دیے۔ اس سے اور بڑی عورت کو ویلیو اور عورت کو عزت اسلام کیا دے سکتا ہے؟ عورت ہو اسلام والی، عورت ہو کردار والی، اس عورت کے لیے اسلام نے بڑی عزت عطا کی ہے، بڑی شان عطا کی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ، فتح مکہ ہوا، یہ مکہ میں رہتی تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کہا یہ فلاں آدمی ہے، میں نے اس کو قتل کر دینا ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، میں نے اس کو مار دینا ہے۔ ام ہانی نے کہا اس کے بڑے احسانات ہیں، پہلے میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی سے کہا ام ہانی جس غیر مسلم کافر کو تو نے پناہ دے دی ہے، اس کافر کو ہم بھی پناہ دے رہے ہیں، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ عورت کی بات کی قدر اسلام نے اتنی کی ہے، غیر مسلم کو پناہ دے دی ایک عورت نے، ام ہانی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی پناہ کو برقرار رکھا، کہا اس کو پناہ حاصل ہے، اس غیر مسلم کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ قرون اولیٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے لیے ممبر نہیں تھا، سب سے پہلے اسلام کے اندر جس نے ممبر بنایا ہے وہ کون ہیں؟ وہ بھی خاتون ہیں، حضرت فقیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ممبر ہونا چاہیے تو فقیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا جو غلام ہے وہ نجار ہے، کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، یہ سعادت مجھے دیں، میں اپنے خادم سے ممبر بنا کر آپ کو تحفہ دوں گی، عطیہ کروں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ممبر بنا ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس ممبر کو بنانے والی بھی ایک خاتون ہے۔ یہ تو قرون اولیٰ کی خواتین ہیں، یہ تو قرون اولیٰ کی خواتین کی مثالیں ہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے بر صغیر کی مثالیں پیش کروں، بر صغیر کی امات اللہ محدثہ شاہ عبد الغنی کی بیٹی ہے، سینکڑوں افراد نے، سینکڑوں محدثین جنہوں نے اس امات اللہ ایک لڑکی، ایک محدثہ سے علم حاصل کیا ہے، بر صغیر کی رہنے والی ہے۔ اس سے اور آگے جاؤں، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ نظر آتی ہیں۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی سیرت کو لکھا ہے، کتاب لکھی ہے ذکر خیر کے نام سے، کیونکہ والدہ کا نام خیر النساء تھا، اس نام سے ذکر خیر کے نام سے۔ اس کے اندر جو اپنی والدہ کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، پڑھتا ہے تو ششتر رہ جاتا ہے کہ اتنی تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ خاتون ہے، اتنی اچھی باتیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر میں آؤں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ابن عساکر کون ہے؟ مصنف بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں۔ کتنے بڑے محدث ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں،
بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام تاریخ دمشق، تاریخ دمشق۔ اور تاریخ دمشق کتنی بڑی کتاب ہے؟ اس تاریخ دمشق کے 70 والیوم ہیں، 70 جلدیں ہیں ایک کتاب کی۔ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، 70 جلدیں، 70 والیوم ہیں اس کے، اور اس کے اندر اپنے اساتذہ کا ذکر کیا انہوں نے، محدثین کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر ان اساتذہ کا ذکر کیا خواتین کا۔ 70 سے زائد ابن عساکر کے اساتذہ میں سے خواتین شامل ہیں، 70 سے زائد خواتین سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، علم حاصل کیا ہے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خواتین کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے جو احسانات عورت پر کیے ہیں، جو انعام عورت پر دیے ہیں، عورت اگر ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، شکریہ ادا کرتی رہے گی، کبھی ان نعمتوں کا، ان احسانات کا شکریہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ اسلام سے قبل عورت کو دیکھو کیا ہوتا تھا، وہ قبیلہ موجود تھا، بچی پیدا ہوئی زندہ درگور کر دیا، وہ قبیلہ موجود تھا، عورت کو ایک مرتبہ طلاق ہو گئی، پوری زندگی وہ دوبارہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ قبیلہ بھی موجود تھا، عورت کو طلاق ہو گئی، کمرے کے اندر بند کر دو، کھانا بھی وہاں ہے، پینا بھی وہاں ہے، وہاں بولو براز کرنا، ایک کمرے کے اندر 1 سال عورت بند رہے گی، جس کو طلاق ہو جائے، اس کا خاوند فوت ہو جائے۔ یہ اسلام سے قبل ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے کہا نہیں، شادی لڑکی کی کرو، اگر طلاق ہو گئی وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، بیوہ ہوگی، خاوند فوت ہو گیا، پھر وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ احساس کمتری نہیں، سر کو جھکا کر نہیں، سر کو اٹھا کر، آنکھوں کو جھکا کر زندگی بسر کرو، آنکھیں جھکی ہونی چاہیے، سر اٹھے ہونے چاہیے۔ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے احساس کمتری سے آپ کے، عورت کے سر جھکے نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام نے آ کر مثالیں دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، بہت سی خواتین آج پریشان ہیں، کیوں؟ یہ شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، ساڈے خاندان وچ آ کہ دوجی شادی نہیں کرنی، ساری زندگی پریشانی کے اندر بسر کر دیتی ہے، لیکن خاندان کہتا ہے دوبارہ شادی نہیں ہوگی، خاوند فوت ہو گیا، دوبارہ شادی نہیں ہوگی، 2 بچیاں ہیں، وہ بچیاں کدھر جائیں گی، دوبارہ شادی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام نے کہا سب سے بہترین محافظ، پروٹیکٹر جو ہو سکتا ہے خاتون کا، وہ اس کا خاوند ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سبھی کی سبھی سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے، یا تو وہ طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیں، کتنی شادیاں ہوئیں؟ 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، طلاق یافتہ، بیوہ تھیں، خاوند فوت ہو چکا تھا، تیسری شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام کنوارے ہیں، پہلی شادی ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری شادی ہے۔ اس سے بڑھ کر اسلام عورت کو وقار کیا دے سکتا ہے کہ سردار الانبیاء کی پہلی شادی ہے، 25 سال کے قریب عمر ہے، اس خاتون سے شادی کر رہے ہیں جس کی عمر بھی 40 سال کے قریب ہے، اور جس کی پہلے شادیاں بھی ہو چکی ہیں، عمر بھی زیادہ ہے۔ قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ درس دے دیا کہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، سب سے بہترین محافظ عورت کا وہ خاوند ہو سکتا ہے۔ حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شادیاں کیں؟ 4 شادیاں کیں، پہلا خاوند فوت ہو گیا، دوسری شادی کر لی، طلاق ہو گئی، اگلی شادی کر لی۔ سب سے بہتر محافظ وہ ہے، اگر خاوند نہیں ہے، جس گھر کے اندر عورت کا خاوند نہ ہو، بہت سے لوگ بد نظری کے ساتھ اس گھر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بد نظریوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے عورت کو کہ اگر خاوند فوت ہو جائے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، شادی کر لو، خاوند فوت ہو گیا تب بھی، اگر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تب بھی شادی کر لو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی، کتنی شادیاں ہوئیں؟ 2 شادیاں صحابیات کی، خاوند فوت ہونے کی وجہ سے، طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے، وہ تو کثیر تعداد میں ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، لیکن اگر میں ان کا ذکر کروں جن کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، اسماء بنت امیس کی 4 شادیاں ہوئی ہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے 13 ہجری میں. اس کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن شادی کی سب سے بہترین عورت کا محافظ وہ خاوند ہو سکتا ہے. سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے. سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادیاں 5 شادیاں ہوئیں. 5 شادیاں. پہلی شادی ہوئی، خاوند فوت ہو گیا. کس کے ساتھ ہوئی؟ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. زید بن خطاب کے ساتھ شادی ہوئی. دوسری شادی ہوئی، تیسری شادی، چوتھی شادی، 5ویں شادی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اور حضرت عاتکہ کی عمر کے اندر 25 سال کا فرق تھا. یہ اسلام ہے. یہ مختصر مثالیں ہیں اسلام کی. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو قدر دی ہے، عورت کو ویلیو دی ہے. اسلام نے جو اسلام نے عورت کو ویلیو دی ہے کسی دنیا کے مذہب نے ویلیو نہیں دی. آج عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ہمارا جملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ویسٹرن سوسائٹی کا جملہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم ہوگا، اس پہ مرضی میری چلے گی. لیکن اسی جملے کا ترجمہ کر کے آج اسلام کے نام پر بننے والے اسلامی ملک کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر وہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. کیا تمہارا جسم ہے؟ کیا تمہاری مرضی ہے؟ اگر اپنا جسم کہنا چاہتی ہو جا کر دیکھو اسپتالوں کے اندر، وہ بھی عورتوں کے جسم ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں لیکن جسم صحیح نہیں ہو رہے. بیماریوں کے اندر مبتلا، اسپتالوں کے اندر جسم پڑے ہیں. اگر میرا جسم میری مرضی مقولہ درست ہے تو پھر کسی نوجوان عورت پر بڑھاپا نہیں آ سکتا. اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر وہ وقت کیوں آتا ہے کہ جب وہ چارپائی پر لیٹی ہوتی ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جب وہ چارپائی پر لیٹتی ہے تو پھر میرا جسم میری مرضی کہاں جاتا ہے؟ اور جب وہ لٹا کر اس کو غسل دیا جاتا ہے اس عورت کو تو اس وقت میرا جسم میری مرضی کہاں جاتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی نہیں، یہ جسم اللہ رب العالمین کا ہے. اس جسم کے اوپر اللہ رب العالمین کے احکامات کی عملداری ہوگی. یہ آج کی عورت کے جملے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے آزادی چاہیے. بھئی اسلام سے بڑھ کر آپ کو آزادی کون دے سکتا ہے؟ اسلام نے ہر قسم کی آزادی دی ہے، ہر چیز آپ کو ملے گی. آپ نماز آزادی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، آپ روزے رکھ سکتی ہیں، آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، آپ حج کر سکتی ہیں، سارے احکامات آپ آزادی کے ساتھ کر سکتی ہیں. آپ کی حفاظت کے لیے اصول اسلام نے بتائے ہیں، اصول اسلام نے بتائے ہیں. کام آزادی کے ساتھ ہوں گے لیکن یہ آزادی اصولوں کے ساتھ ہوگی، بے ڈنگم نہیں ہوگی، بازاری انداز کے ساتھ نہیں ہوگی، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی. لیکن اگر وہ اسلام کے اصول کو نہیں اپنانا، پھر بھی یہ کہنا کہ مجھے آزادی چاہیے، کس سے آزادی مانگتی ہو؟ باپ سے آزادی مانگتی ہو؟ باپ سے بڑھ کر آپ کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ جو آپ کی تنہائی کے اندر آپ کے لیے روتا ہے، جو خلوت کے اندر خود نہیں کھاتا آپ کے لیے لے کر آتا ہے، اس سے آزادی چاہتی ہو؟ بھائیوں سے آزادی چاہتی ہو کہ جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں آپ کی عزت کے لیے کہ بہن کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے؟ اگر کسی نے ہماری بہن کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہم اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے. ان بھائیوں سے آزادی چاہتی ہو؟ خاوند سے آزادی چاہتی ہو جو سب کچھ کما کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے؟ بیٹوں سے آزادی چاہتی ہو؟ کس سے آزادی چاہتی ہو؟ اسلام سے آزادی چاہتی ہو؟ کپڑوں سے آزادی چاہتی ہو؟ جسم سے آزادی چاہتی ہو؟ جان سے آزادی چاہتی ہو؟ کس سے آزادی چاہتی ہو؟ اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، اصول کے مطابق آزادی دی ہے. انہی اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے تو دنیا کے اندر اس عورت کا وقار بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اور جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام رکھا ہوا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی، اور اس کے اندر آزادی میں خود رہوں گی آزادی کے ساتھ. اور پھر ایسے ایسے نازیبا، غیر مہذب، بازاری الفاظ، بازاری جملے وہ کتبوں پر لکھ کر لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں. اور اس طرح کا ہمارا بے حیا میڈیا الیکٹرانک ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو،
وہ ساری چیزوں کو پھر لوگوں کو دکھاتا ہے، اس کو عام کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرات، آج کی خواتین سے بھی گزارش کروں گا اور حضرات سے بھی گزارش کروں گا، بیٹیوں کی تربیت کریں صحابیات کی سیرت کے مطابق، بہنوں کی تربیت کریں، گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنائیں، بیٹیوں کو تربیت دیں، بیٹیوں کو سمجھائیں، اسلام کی تعلیم دیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو مجبور کریں کہ اسلام کے اندر عزت ہے۔ اگر عزت چاہتی ہو، وقار چاہتی ہو، تو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ صحابیات کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، مکمل طور پر آپ کو صحابیات کی زندگی ایسی زندگی ملے گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ باحیا عورت جو ہے، اسلامی قوانین پر عمل کرنے والی جو عورت ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اور فوت ہونے کے بعد کتنا مقام رکھا ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کی مسلم خواتین کو صحابیات کی سیرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابیات کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے، اسی طرح مردوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔